اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پیرنٹنگ سیریز۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آج کل ٹین ایجرس کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، تو یہ مسئلے مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں اور ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ سو آئی ہیو این اوور ویو اینڈ آئی ہیو سم اوپینین آف مائی تھرو ریسرچ کہ 21 سینچری میں جو ہمیں چیلنجز ہیں اس حساب سے ہمیں کیسے پیرنٹنگ کو لے کر چلنا چاہیے۔ ہم جو آگے بات کریں گے وہ مسئلے مسائل پر ہوگی جو آج کے دور میں ہمیں درپیش ہیں۔ ہم شروع کچھ اس طرح سے کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ اچھی پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دی سائیکالوجسٹ، اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس آف پیرنٹنگ، اینڈ سب سے امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو دی اسلام۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پیرنٹنگ میرج سے پہلے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، پری پیرنٹنگ بیفور بیکمنگ اے پیرنٹ، کیا ہیں وہ چیزیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ہم پیرنٹ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ دس از فرسٹ ایپیسوڈ، اور اس میں بات کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ اصل میں ہے کیا۔ سب سے پہلے تو اگر ہم کرنٹ سچویشن کو دیکھیں تو اس وقت اسپیشلی ہمارے کنٹری میں، اگر ہم ویسٹرن کنٹری کی طرف دیکھیں تو وہاں تو پیرنٹنگ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو بات جس قوم میں اچھی ہو اس کو ہمیں اچھا کہنا چاہیے، تو گڈ پیرنٹنگ پہ وہاں پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ پیرنٹس کا وہاں پر ایک ویژن ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنے بچوں کی جو ہے نا پرورش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، ٹرینرز ہیں، وہ بہت ساری ورک شاپس بھی کرواتے ہیں، اویئر بھی کرتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر لوگوں کو، اور سائیکالوجی میں بھی بہت زیادہ کچھ ملتا ہے پیرنٹنگ کے بارے میں۔ لیکن ہمیں تو ہمارا دین بہت زبردست رہنمائی فرماتا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، اور جتنی بھی سائیکالوجی میں ٹیکنیکس ہیں پیرنٹنگ کی وہ ہمارے دین سے ہی ثابت ہیں۔ تو اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں تو پاکستان میں جس طرح سے پیرنٹنگ کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس ہے یا لوگ کسی ویژن کے ساتھ پیرنٹنگ کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں اور معاملہ بہت دور تک چلا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی، کہاں پر ہم سے یہ کوتاہی ہوگی کہ کیا آج ہماری یہ سچویشن ہے۔ مثال کے طور پر کتنے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کے بچے کی پرسنالٹی میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ اس ایج پر پہنچتا ہے تو مسئلے مسائل حل کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ بہن بھائیوں میں حسد ہونا، یا بچے کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ اوور سینسٹیویٹی ہونا، یا اس بچے کی پرسنالٹی میں لیک آف کانفیڈینس ہونا، یا اس بچے کی پرسنالٹی میں لیک آف سیلف اسٹیم ہونا۔ اس کا تعلق بہت زیادہ اس کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز سے ہوتا ہے۔ دس از واٹ سائیکالوجی ٹیلز اس، جو کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں ہم جو ہے اس بارے میں بات کریں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بچے میں ان خامیوں کی وجہ سے جب وہ پروفیشنلی لائف گزارتا ہے، پروفیشنل لائف میں انٹر ہوتا ہے، جب وہ ایک ریلیشن شپ میں جاتا ہے، جب وہ کوئی بھی ٹاسک پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے آڑے آ جاتی ہیں، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس کے ہر کام میں۔ اس ٹائم تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، توجہ نہ دی، وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیا، کسی بھی چیز سے منع نہیں کیا، کسی چیز پر زور نہیں دیا کہ یہ کام کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، کچھ نہیں سمجھایا۔ تو میرے خیال میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جو چیزیں بچے کو اس کے بچپن میں سیکھنی ہے تو وہ بچپن میں ہی سیکھ سکتا ہے، ٹین ایج میں آ کے وہ نہیں سیکھے گا، جوانی میں آ کے وہ نہیں سیکھ سکتا۔ تو جو چیزیں اس بچے کو ٹین ایج میں سیکھنی ہیں، اور اگر وہ چیزیں اس وقت اس نے انڈرسٹینڈ نہیں کی، اس کو سمجھایا نہیں گیا، تو پھر وہ کبھی بھی اپنی ایج کے کسی بھی حصے میں وہ ان چیزوں کو نہیں سیکھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی سیریسنیس ہونی چاہیے کہ ہم نے بچے کو کیئرلیسلی ٹریٹ نہیں کرنا، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا کہ جیسا وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کرتا رہے، بس چھوڑ دیا۔ سو 21 سینچری میں پیرنٹنگ ایک بہت ہی مشکل چیلنج بن چکا ہے۔ وجہ اس کی بہت بڑی یہ ہے، بہت زیادہ فتنے پھیل چکے ہیں۔ کئی دینی گھرانوں میں دینی ماحول ہونے کے باوجود، دینی والدین ہونے کے باوجود، ظاہر ہے کہ جب ان کے بچے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں جاتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں، مختلف قسم کے کلاس فیلو سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی لائف میں وہ انٹر ہوتے ہیں، تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے بتانے کا کہ بہت سے پیرنٹس پریشان ہیں کہ ایون تو انہوں نے پوری کوشش کی، اسلامک تربیہ بھی کی، اور انہوں نے اسلامی تعلیم بھی حاصل کروائی، لیکن اس کے باوجود بچے فتنہ سے نہیں بچ سکے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ڈرگس کا کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے کہ ہمارے بچے سیف نہیں ہیں۔ یونیورسٹیز میں، اسکولز میں
یو نیور نو کہ اسموکنگ بہت ہی کامن ایک چیز بن چکی ہے، ڈرگز بہت کامن ہو چکے ہیں، پھر بیڈ کمپنی بہت عام ہو چکی ہے، اور پھر رہی صحیح کسر ہمارے انٹرنیٹ نے پوری کر دی ہے۔ انٹرنیٹ میں دیکھ لیں، یوٹیوب کا الگ فتنہ ہے، ٹک ٹاک کا الگ فتنہ ہے، فیس بک کا الگ فتنہ ہے، اسی طرح کس طرح کی ٹی وی سیریز اور کس طرح کی موویز آ رہی ہیں۔ سو اٹ ہیز آل بیکم بگ چیلنجز۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ یہ کوئی 90s 80s کی بات ہے کہ سارے کمرے میں بیٹھتے تھے، کمپیوٹر کمرے میں پڑا ہوتا تھا۔ اب تو اسمارٹ فون بچے کے ہاتھ میں ہے اور وہ 9 انچ کی اسکرین پر کچھ بھی کر سکتا ہے، جو اس کے دل میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اور کسی کو کچھ خبر تک نہیں ہوتی کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اس پہ ہم فوکس کریں۔ اسپیشلی اگر اس کے پاس کھلا انٹرنیٹ موجود ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، تو اس چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ٹیکنیکس ہیں کہ کل وہ کہیں جائیں تو انفلوئنس کر سکیں۔ اور اس میں بہت بڑا رول دعا کا بھی ہے اور بہت بڑا رول صبر کا بھی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹنگ از ایکسٹریملی پیشنس، یہ بہت ہی صبر کا کام ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے جوان ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ کتنے صبر کا کام ہے۔ اگر تو انہوں نے صبر سے کام لیا اور پھر اس کا پھل بھی نظر آتا ہے۔ یہ ساری جو تمہید میں نے باندھی ہے، اس کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ پیرنٹنگ کو کیئرلیسلی نہیں لینا چاہیے، اسپیشلی آج کے دور میں جب ہمارا بچہ بہت سے فتنے سے ایکسپوز ہونے کے چانسز میں ہے۔ مین رول پیرنٹس کا کیا ہے، پہلی ایپیسوڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اکارڈنگ ٹو دی ماڈرن ایکسپرٹس، اکارڈنگ ٹو دی آل دوز پیپل who have studied parenting, who have been good parents، ان کے مطابق پیرنٹس کے 4 رول ہوتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ 4 رول ہیں، آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جو بھی لوگ پیرنٹس بنے یا پھر بننے والے ہیں، انہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ پیرنٹس کے 4 رول ہیں۔ سب سے پہلا نمبر 1 پہ جو آتا ہے بچے کی فزیکل گرومنگ۔ فزیکل گرومنگ سے مراد یہ ہے کہ بچے کی ہیلتھ اور سیفٹی کا خیال رکھنا، ٹو انشور کہ اس کو صحیح غذا مل رہی ہے یا نہیں، ٹو انشور کہ وہ سیف ہے، سیکیور ہے یا نہیں، ٹو انشور کہ جب وہ اسکول میں جاتا ہے اور وہاں پر بلی تو نہیں ہوتا، ٹو انشور کہ اسے ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے، فزیکلی وہ فٹ ہے۔ تو ان سب چیزوں پر دھیان رکھنا، یہ کیا ہے؟ بچے کی فزیکل گرومنگ۔ نمبر 2 پہ جو ہمارے پاس آتا ہے ایموشنل ویل بینگ، کہ اس کی ایموشنل ویل بینگ کا خیال رکھنا، اس کے جذبات کا خیال رکھنا، اس کی ایسی تربیت کرنا کہ اس کی ایموشنل ویل بینگ انشور ہو جائے۔ یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے۔ نمبر 3 پہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اس کی سوشل تربیت، اس کی سوشل سکلز بلڈ کرنا، یعنی کہ سوشل سکلز، انسٹالنگ سوشل سکلز ان دی چائلڈ، یعنی کہ وہ سوشل ہو، اس کو بات چیت کرنے کا طریقہ پتہ ہو، کنورسیشن سکلز اس کی ہائی ہونی چاہیے، اسے اٹھنا بیٹھنا آتا ہو، اس میں ایتھکس ہوں، اس میں طور طریقے آئیں، اس کو سیوک ڈیوٹیز آنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری سوشل تربیت میں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 4 پہ جو ہمارے پاس ہے، نمبر 4 از انٹلیکچوئل گرومنگ۔ انٹلیکچوئل گرومنگ سے مراد یہ ہے اس کا IQ کتنا ہے، وہ کیا کچھ سمجھ سکتا ہے، کیا کچھ سیکھ سکتا ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیا وہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں ہے کہ جہاں پر اس کا IQ بلڈ ہو رہا ہے، کیا اس کا اسکل بلڈ ہو رہا ہے، اس میں کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیسے بلڈ ہوتی ہیں، اس میں ڈیٹیل میں ہم آنے والی ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ لیکن اس وقت ہم صرف یہ انٹروڈکشن ہونا چاہیے کہ پیرنٹس کا مین رول کیا ہے، بچے کی فزیکل گرومنگ، ایموشنل گرومنگ، سوشل گرومنگ اور انٹلیکچوئل گرومنگ۔ اچھی پیرنٹنگ کیا ہے اور اچھے پیرنٹس کون ہیں؟ اچھے پیرنٹس کون ہیں جو بچے کو وارم اور سینسٹیویٹی بھی دیتے ہیں، چائلڈ ان سے اسٹرینج فیل نہیں کرتے، ان سے دوری فیل نہیں کرتے، ان سے اتنا نہیں ڈرتے کہ ان کے پاس بھی نہ آئیں، اور وہ پیار اور محبت کے ساتھ ان کی کلیئر بیہیویئر ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہیں اپنے بچوں سے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، اور یہی وہ پیرنٹنگ اسٹائل ہے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ اسلام میں ہمیں پیرنٹنگ کے بارے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں، 2 سوراز ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک ڈیٹیل انسٹرکشنز موجود ہیں۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی سٹوری سے بھی ہمیں بہت کچھ باتیں ملتی ہیں، بہت کچھ ثابت ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی سورہ یوسف اور سورہ لقمان میں نظر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو رول ہے ایز اے پیرنٹ، اور سملرلی حضرت لقمان علیہ السلام کا جو رول ہے ایز اے پیرنٹ،
وہ ہمیں نظر آتا ہے ان 2 سوراز میں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں گی کہ سورہ یوسف میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا رول ہے، جس پیار اور محبت سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی، انہیں کانفیڈنس دیا، ان کو بچہ ٹریٹ نہیں کیا، ان کی بات کو سیریسلی لیا. اس کے بعد ان کو پازیٹیو ڈوز دی کہ تمہارے بھائی جو ہیں انہیں مت بتانا، لیکن تمہارے بھائیوں کو شیطان نے گمراہ کیا ہے. بھائیوں پہ ڈائریکٹ بلیم نہیں کیا، بھائیوں پہ ڈائریکٹ بلیم نہیں ڈالا، سبلنگس رائولری نہیں پیدا کی، اپنے بچے کو ہمیشہ پازیٹیو ڈوز دی. اپنے بچے کو کس طرح سے اللہ کا تعارف کروایا، کس طرح سے اللہ انٹروڈیوس کروائے کہ ہر سینٹینس کے اینڈ پہ اللہ کا کوئی ایٹریبیوٹ بتاتے تھے. اور اگر آپ سورہ یوسف پہ غور کریں، یہ ساری چیزیں ان سے ثابت ہوتی ہیں کہ اسلامک پیرنٹس میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم بچے کو کیا کیا چیزیں سکھائیں. سملرلی حضرت لقمان علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے بچے کو مخاطب کیا اور اپنے بچے کو جو نصیحتیں کیں، اس میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ لیسنس ہیں کہ ہمیں بچے کی گرومنگ کن انسٹرکشنز پر کرنی چاہیے. لاسٹ پہ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پیرنٹس کا جو رول ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ ہمیشہ سپورٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر اتھارٹیٹیو پیرنٹس ہو جائیں، اپنے بچے کو کنٹرول کرنے لگے، تو ایسے بچے نہ صرف ریبیلیس ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے بچے جو ہیں وہ پھر کہیں اور سے امیدیں لگانے لگتے ہیں. وہ اپنی باتیں آپ سے شیئر نہیں کریں گے، وہ کسی اور سے جا کر شیئر کریں گے، جس سے ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے. تو پیرنٹس کا مین رول سپورٹیو ہے. وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کے ساتھ ان کے چائلڈہڈ سے انوالو ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں. ان کے بچوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ان کے بچے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ان کے بچوں میں وربلی اسکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ماں باپ دونوں جو ہیں پیرنٹنگ میں، ان کے دونوں ماں باپ پیرنٹنگ میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ہیں ساری باتیں جو میں نے کہیں. ان کا کرکس یہ ہے کہ واٹ از بیسیکلی پیرنٹنگ اینڈ واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے گڈ پیرنٹ. سو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے اور آگے جا کے پیرنٹنگ ٹیکنیکس اور پیرنٹنگ مسٹیکس کی بھی بات کریں گے. سو جزاک اللہ خیر فار لسننگ. اللہ حافظ.